ویلکم بیک۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مختلف ججز کی تعیناتی، ترقی اور مستقلی کے حوالے سے اہم مسائل سامنے ہیں اور اس وجہ سے مبصرین کے نزدیک اعلیٰ عدلیہ اور حکومت کے درمیان ایک تناؤ کی سی کیفیت نے جنم لیا تھا اور اس کی وجہ وہ فیصلے ہیں جو صدر آصف علی زرداری نے حالیہ دنوں میں کیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ اب خیال یہ تھا کہ یہ معاملہ تناؤ کا شکار ہے، لیکن آج حکومتی حلقوں نے خوشگوار حیرت کا اظہار کیا جب صدر آصف علی زرداری کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہا گیا کہ ان معاملات میں وہ رہنمائی کرے صدر کی، اور اس سلسلے میں ایک ریفرنس دائر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں صدر۔ یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہی گئی۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، مگر آج اس سلسلے میں صدر کو سپریم کورٹ نے 2 ہفتے کی مہلت دے دی کہ وہ ریفرنس دائر کر دیں، اور اگر اس دوران ریفرنس دائر نہیں ہوتا تو یہ دوبارہ سماعت ہوگی اس معاملے کی، اور قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ جب ریفرنس دائر ہوگا تو اس کے بعد اس معاملے کی سماعت ہوگی۔ اس لیے خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں تک یہ معاملہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، یعنی کہ فی الحال فیصلہ نہیں ہوگا کہ اقبال حمید الرحمان سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بنتے ہیں یا نہیں، اور ان کی جگہ جسٹس انور قاسی یا ریاض احمد خان میں کون اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنتا ہے، یہ بھی ابھی طے نہیں ہوگا، اور شاید کئی ہفتوں طے نہ ہو کہ شوکت عزیز صدیقی کو مستقل کیا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جج کی حیثیت سے، اور یہ بھی ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جسٹس نور اللہ قریشی کو مزید 6 ماہ کی ایکسٹینشن دی جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے نہیں۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ کیفیت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز کی اس معاملے کی وجہ سے یہ عملی طور پر ڈس فنکشنل ہے، عملی طور پر معطل سی نظر آتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ آج کی اس پیش رفت کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے جی نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ عبدالقیوم صدیقی۔ قیوم صدیقی صاحب، بتائیے گا کہ آج کافی اطمینان نظر آ رہا ہے حکومتی حلقوں میں، بآسانی مہلت مل گئی صدر آصف علی زرداری کو اس معاملے میں، اور کیا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اس وقت جمود ہے یا غیر یقینی کیفیت ہے، اس کا مطلب یہ اب کئی ہفتے چلتی رہے گی؟ آج اٹارنی جنرل نے جو جواب داخل کیا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی ملاقات صدر مملکت سے ڈی8 سربراہ کانفرنس کی وجہ سے نہیں ہو سکی ہے، جس کے بعد فاروق ایچ نائک نے وفاقی وزیر قانون نے ان سے کہا ہے کہ صدر جو ہے وہ کوئی ریفرنس داخل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس سلسلے میں عدالت کی رہنمائی حاصل کی جا سکے، تو اس کے لیے انہوں نے 2 ہفتے کا وقت مانگا، جو کہ عدالت نے جو ہے ان کو 2 ہفتے کا وقت دے دیا۔ گو کہ درخواست گزار ندیم احمد کے وکیل اکرم شیخ ایڈوکیٹ کا یہ موقف تھا کہ اس دوران میں کوئی انٹرم آرڈر جو ہے وہ عدالت جاری کرے، لیکن عدالت نے وہ آرڈر جاری نہیں کیا۔ تو اس حوالے سے جہاں تک دوسری بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کسی حد تک ڈس فنکشنل ہو گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ کیونکہ اس میں ان 2 افراد کی تقرری سے پہلے تقریباً 6 جج صاحبان جو ہیں وہ کام کر رہے تھے، جن میں سے 3 جو ہیں وہ جس کا معاملہ آیا، اور ان میں سے جسٹس آفریدی جو ہیں ان کو تو جوڈیشل کمیشن نے منظوری نہیں دی، جہاں 2 کی دی گئی تھی 20 نومبر کے بعد سے یہ 3 جج صاحبان نہیں ہے۔ بہرحال 3 بینچز جو ہیں سنگل بینچز کام کر رہے ہیں، اور ایک ڈویژن بینچ جو کہ جسٹس اقبال حمید الرحمان چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس ریاض احمد پر مشتمل ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کام تو کر رہی ہے، اس کی کام کی رفتار یا مقدمہ آنے کی رفتار میں کمی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ڈس فنکشنل ہونے کا تاثر درست نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی ہمارے ساتھ ہے۔ کمر سا بریک، اور اس کے بعد جائزہ لیں گے بلاول بھٹو زرداری سیاسی میدان میں اتریں گے، جلسوں کی اور سڑکوں کی سیاست میں پیپلز پارٹی کی قیادت کریں گے آئندہ انتخابی تحریک میں۔ کیا وہ اس چیز کے لیے تیار ہیں یا یہ کہ ابھی قبل از وقت ہے یہ تمام معاملہ؟ اس کا جائزہ لیں گے تفصیل سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ انتخابات سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بارہا کہا جا رہا ہے کہ انتخابی تحریک جو کہ آئندہ چند ماہ میں شروع ہو سکتی ہے، اس کی عملی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ نوجوان بلاول بھٹو زرداری ابھی پورے 25 سال کے نہیں ہوئے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ انہیں الیکشن کیمپین میں ایک بھٹو چاہیے۔ جناب آصف علی زرداری صدر کی حیثیت سے عملی طور پہ سیاسی کیمپین میں، سیاسی تحریک میں، جلسوں میں حصہ نہیں لے سکتے، اور اس لیے یہ ذمہ داری جناب بلاول بھٹو زرداری پر عائد ہوگی۔ یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ پاکستان میں سیاستدانوں کے صاحبزادیاں اس وقت سیاست میں متحرک نظر آتے ہیں۔ خود بلاول بھٹو زرداری کی ہمشیرہ بختاور بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری بھی سیاست میں حصہ لینا چاہتی ہیں۔ فی الحال ان کی سیاست میں عملی شرکت تو نظر نہیں آتی، لیکن سیاسی امور پر ان کے پیغامات ٹویٹر کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے
سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے ایسے تقریبات، سرکاری فنکشنز، سرکاری تقریبات جیسے کہ کل ڈی 8 کانفرنس ہوئی تھی، صدر آصف علی زرداری کے یہ بچے، صدر آصف علی زرداری کے بیٹے اور بیٹیاں آگے نظر آتی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سیاسی تربیت کا حصہ ہے۔ بھٹو خاندان کے علاوہ جن بڑے سیاستدانوں کی اولادیں اس وقت سیاست میں حصہ لے رہی ہیں اس میں جناب حمزہ شہباز ہیں جو ممبر قومی اسمبلی ہیں، صاحبزادے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف کے، مریم نواز شریف ہے جن کی ابھی سیاسی تربیت ہو رہی ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی جو کہ خواتین کا ونگ ہے اس میں ان کا بڑا متحرک کردار ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جو جناب نواز شریف کے داماد ہیں وہ ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہاں پہ ان کا اثر بتایا جاتا ہے۔ چودھری مونس الہی جناب چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں پنجاب کی، لیکن پاکستان مسلم لیگ قاف کی سیاست میں ان کا متحرک کردار ہے اور بڑا نمایاں کردار ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں ان میں سے کئی کی اولادیں اس وقت سیاست میں حصہ لے رہی ہیں۔ جناب عبدالقادر گیلانی یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کا نام مختلف سکینڈلز میں آتا رہا ہے۔ اسی طرح سے ان کے بھائی علی موسیٰ گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، ان کا نام بھی ایفوڈین سکینڈل میں آیا ہے۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ سید قائم علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کی صاحبزادی ہیں، قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور جو پرومسنگ پالیٹیشین سندھ میں نظر آتے ہیں ان میں ڈاکٹر نفیسہ شاہ کا شمار ہوتا ہے۔ بیرسٹر حسنین مرزا جناب ذوالفقار مرزا اور فہمیدہ مرزا کے صاحبزادے ہیں، اس وقت رکن سندھ اسمبلی ہیں جو اس نشست پہ جو جناب ذوالفقار مرزا نے خالی کی تھی۔ خرم جہانگیر بھٹو میاں منظور بھٹو کے صاحبزادے ہیں، قومی اسمبلی کے رکن ہے میاں منظور بھٹو، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب میں سیاست کی قیادت کر رہے ہیں۔ مخدوم جمیل الزمان مخدوم امین فہیم کے صاحبزادے ہیں۔ سکندر حیات شیرپاؤ جناب آفتاب شیرپاؤ کے صاحبزادے ہیں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ سیدہ صغرا امام عابدہ حسین کی صاحبزادی ہیں، سینٹ کے ممبر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک متحرک رہنما بھی بتائی جاتی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آئندہ سیاسی کیمپین کی قیادت کریں گے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا ان میں وہ میچورٹی، وہ سیاسی شعور ہے کہ ایک بڑی قومی کیمپین کی وہ قیادت کر سکے۔ اس بارے میں فی الحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ 1988 میں بلاول بھٹو زرداری کراچی میں پیدا ہوئے تھے، ابتدائی تعلیم انہوں نے کراچی گرامر اسکول میں حاصل کی تھی، جس کے بعد شیخ رشید اسکول دبئی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے ماڈرن ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس میں انہوں نے گریجویشن کیا ہے۔ 30 ستمبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین نامزد کیا گیا اور اگلے سال جناب حاکم علی زرداری کے انتقال کے بعد زرداری قبیلے کے سربراہ کی حیثیت سے بھی جناب بلاول بھٹو زرداری کو نامزد کیا تھا جناب آصف علی زرداری نے۔ پولیٹیکل کیریئر کا ابھی آغاز انہوں نے ضرور کر دیا ہے، لیکن مؤثر طور پہ سیاست میں، عملی سیاست میں، میدان کی اور ایسی سیاست جس کو سڑک کی سیاست کہا جا سکتا ہے، فی الحال اس میں عملی طور پہ جناب بلاول بھٹو زرداری حصہ نہیں لے رہے۔ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواہش تھی کہ اس عمر پہنچنے تک بلاول بھٹو زرداری عملی طور پہ سیاست میں حصہ لیں، عملی سیاست میں حصہ لیں؟ خیال یہی کیا جا سکتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شاید اولین خواہشات میں یہ نہیں تھی۔ یہی بات انہوں نے 2007 میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی تھی۔ بلاول آج آپ کے ساتھ ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی سیاسی ٹریننگ کا آغاز ہو گیا؟ جی، وہ آج یہاں کالجز کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور سیاسی ٹریننگ کے لیے نہیں۔ سیاست کے لیے بہت وقت ہے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو پہلے اپنا تعلیم حاصل کرنا چاہیے اور بچوں کو پھر اس کے بعد کچھ سوچنا چاہیے کہ گھر ور کیسے سنبھالیں گے، اس کے بعد شادی شدہ ہونا چاہیے اور پھر آخر میں سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا کو کیسے بچائیں گے۔ لیکن حادثہ عظیم ہو گیا جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی، جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے اجلاس کے دوران محترمہ بے نظیر بھٹو کی وصیت سامنے آئی اور جس میں جناب آصف علی زرداری کو پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی وصیت میں نامزد کیا تھا، لیکن جناب آصف علی زرداری نے اس بہت اہم جلسے میں اس بات کا اعلان کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد کی حیثیت سے وہ یہ پوزیشن جناب بلاول بھٹو زرداری کو تفویض کرنا چاہیں گے۔ یہ بل کی ڈیٹ جو ہے یہ 16 اکتوبر کی ڈیٹ ہے، جو کہ ان کے آنے سے 2 دن پہلے کی ڈیٹ ہے اس بل پہ۔ اس لیے یہ ازیوم میں کر سکتا ہوں کہ اس کی وزڈم کیا تھی۔ ان کی وزڈم یہی تھی کہ آصف زرداری جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کرے ان مشکلات میں، ان مشکل حالات میں، اور پارٹی کی چیئرمین شپ ایسے شخص کو دی جائے جو کہ فیڈریشن کی علامت بن سکے،
मेरी नज़र में बिलावल जरदारी की जगह पे ऐसा कोई शख्स नहीं था जो कि पीपल्स पार्टी को और फेडरेशन को साथ रख सके। अब है असल इम्तहान बिलावल भुट्टो जरदारी का, क्योंकि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि उन्हें भुट्टो चाहिए और इलेक्शन कैंपेन में क़यादत के लिए चाहिए। जब बिलावल भुट्टो जरदारी सियासत में जाएंगे, सियासी जलसों से खिताब करेंगे, तो बहुत अहमियत की बात यह है कि उनकी तकरीर कैसे होती है, क्योंकि तकरीर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है सियासी तहरीक में, और इसके लिए ज़ाहिर है कि उन्हें उर्दू पर महारत चाहिए। ये वो एलिमेंट है जो शायद अब भी कमज़ोर है बिलावल भुट्टो जरदारी का। ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें नहीं मालूम, लेकिन इससे पहले जब भी वो उर्दू में तकरीर करते थे तो उस पर उनकी बहुत भरपूर महारत नज़र नहीं आती थी। अंदाज में भी गो के वो जोशीले ज़रूर हैं, लेकिन देखना यह है कि आइंदा जब वो इंतखाबात से खिताब करते हैं तो कितना जोश और कितना उनकी बात में वज़न और कितना वो लोगों के लिए करिश्माती तकरीर कर पाते हैं। इससे पहले जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी का उर्दू में तकरीर का तजुर्बा मुख्तसर है। खून चाहिए, खून देंगे हम। सर चाहिए, सर देंगे हम। जान चाहिए, जान देंगे हम। ये बाजी खून का बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। तुम कितने भुट्टो कत्ल करोगे और घर से भुट्टो निकलेगा। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी तरबियत में जनाब आसिफ अली जरदारी भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। जब से वो पाकिस्तान के सदर बने हैं, हर अहम बैन अक़वामी इंगेजमेंट में बिलावल भुट्टो जरदारी उनके साथ होते हैं, चाहे वो सदर बाराक ओबामा से मुलाकात हो, चाहे वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात हो, चाहे चीनी क़यादत से मुलाकात हो। बिलावल भुट्टो जरदारी हमेशा जनाब आसिफ अली जरदारी के साथ रहते हैं, बल्कि उनकी साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी भी उमूमन जनाब आसिफ अली जरदारी के साथ नज़र आते हैं। आइंदा इम्तहान बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से होगा। क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मैच विनर साबित होंगे, ये पूछते हैं मुमताज़ मुबस्सिर सियासी और कौमी उमूर के। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस, जो कि सियासियात के प्रोफेसर भी हैं लम्स में। प्रोफेसर साहब, आप बताइएगा, आपको क्या, आप कितना बेट करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी पे? आपके ख्याल में इंतखाबात में क्या वो उनमें है इतनी कैफियत, सकत और मैच्योरिटी सियासी कि वो मैच विनर बन जाएं पीपल्स पार्टी के लिए? बिल्कुल मुमकिन है, इसलिए कि पाकिस्तान की सियासत शख्सियत के इर्द गिर्द घूमती है, और बिलावल जरदारी भुट्टो सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक जो सियासत की बहुत बड़ी इलामत है, भुट्टो ख़ानदान, उसके वो सियासी वारिस हैं, और फिर एक सियासी जमात के वो कैद भी बन चुके हैं, और फिर इसके अलावा वो पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी अरसे से मुतारफ़ हो चुके हैं। पाकिस्तान में सब लोग जानते हैं कि वो कौन है और उनका जो समाजी पस मंज़र है वो क्या है, और भुट्टो ख़ानदान से उसका क्या ताल्लुक़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो उनका एक जवान होना एक मजबूती की इलामत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो एक बुनियादी किरदार है वो अदा कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आपके नज़दीक उनकी बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी ताकत क्या है, और बिलावल भुट्टो जरदारी की कमज़ोरियाँ क्या हैं सियासी तौर पे? देखिए, सबसे बड़ी ताकत तो उनकी तालीम है कि अगर आप ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं, 4 साल वहाँ तालीम पाते हैं, तो आपका दिमाग, आपका दिल और फिर आपका नुक्ते नज़र बहुत खुल जाता है, दुनिया को आप मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। इस किस्म की तालीम बहुत कम लोगों को पाकिस्तान में मुयस्सर है, और जिन लोगों को है उनको खुद एतमादी भी आती है, जानदारी भी आती है, और जहाँ दांदनी भी आती है। और मैं ये समझता हूँ कि वो सियासत को समझते भी हैं, और सियासत करने का सलीका भी जो मगरब की यूनिवर्सिटियाँ हैं उन्हीं से ही हासिल किया जा सकता है, जो उनकी तालीम है, और उनको फिर जो एक ख़ानदानी पस मंज़र है वो उनकी बहुत बड़ी मजबूती है। अगर उनकी कमज़ोरी है तो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ यही हो सकती है कि अभी वो ज़्यादा नौजवान हैं, अभी उस उम्र को नहीं पहुँचे कि जहाँ पे हम समझते हैं कि सियासी पुख्तगी है, लेकिन सियासी पुख्तगी मैं ये समझता हूँ कि मैदान में उतरने से आती है, और तरबियत और तजर्बा साथ साथ चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस हमारे साथ है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। सेंट्रल कमीशन की जानिब से कहा गया है अरसलान इफ्तिखार केस में जिन शख्सियात के नाम ECL में डलवाने हैं वो हर सूरत में डलवाए जाएंगे, और इसके दौरान तो ये भी बात आई है कि शायद बैनुल मुल्क जो डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार के अखराजात थे उसकी भी कुछ तफसीलात
ارسلان افتخار کیس کے حوالے سے سڈل کمیشن کو حاصل ہوئی ہیں. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. ارسلان افتخار کیس میں سڈل کمیشن تحقیقات کر رہا ہے. ملک ریاض حسین اس کمیشن پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. ڈاکٹر ارسلان افتخار کو سڈل کمیشن پر اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے نیب کر رہا تھا ارسلان افتخار کیس کی تحقیقات، لیکن اس پہ ارسلان افتخار کو اعتراض تھا. جناب ملک ریاض حسین پر اس پہ اعتراض نہیں تھا، لیکن یہ ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ اس معاملے کی تحقیقات اور اس کی جڑ تک پہنچنا، اس کے تمام امور کس طرح سے سامنے آئیں گے. سڈل کمیشن کے پاس اب مزید تقریباً 12 دن باقی ہیں. 6 دسمبر تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے سڈل کمیشن کو ٹائم دیا ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر شعیب سڈل نے کہا تھا کہ اس کیس کے حوالے سے جو معلومات وہ جمع کر رہے ہیں اس میں سب سے اہم معلومات بیرون ملک سے آنی ہے اور اس کے لیے کوششیں جاری ہیں. بیرون معلومات کس حد تک سڈل کمیشن کے پاس آ چکی ہے فی الحال اس بارے میں نہیں معلوم، لیکن اس سلسلے میں ڈاکٹر شعیب سڈل کا کہنا تھا. سپریم کورٹ نے اس وقت یہ ڈیڈ لائن دی ہے، یہ 6 دسمبر کی ہے. تو اب دیر آر کپل آف تھنگس کہ جن کے بارے میں ابھی تک وی آر ناٹ شیور کہ جی اس پہ ہمیں ٹائم جو ہے وہ کتنا درکار ہوگا. بیکاز دیر از سم انفارمیشن ایز یو آل نو کہ جو باہر کے ملکوں میں ہے، تو اس تک ایکسیس ہونے میں اور وہ ٹائم ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ وی آر ٹرائنگ. اگر یہ لیٹ سے کہ اس مہینے کے اینڈ تک بھی وہ انفارمیشن ہمیں مکمل طور پہ مل گئی تو ہم 6 دسمبر تک فائنلائز کر لیں گے. لیکن اگر نہیں ملتی تو انکمپلیٹ تو کام کو نہیں چھوڑا جا سکتا، پھر اس کے مطابق کریں گے. اس سلسلے میں ذرائع سے خبر آئی ہے کہ سڈل کمیشن کو فی الحال یہ معلومات مل گئی ہے کہ 45 لاکھ روپے جو بیرون ملک خرچ ہوئے تھے اس کے حوالے سے کچھ معلومات ملی ہے. یہ کتنی مصدقہ ہے فی الحال ہمیں پتہ نہیں. 5 دورے ہیں جو کہ اس حوالے سے متعلقہ دورے سمجھے جاتے ہیں. ڈاکٹر ارسلان افتخار نے تنہا اور اپنے فیملی کے ساتھ یہ دورے کیے تھے اور اس سلسلے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کی ادائیگی ملک ریاض حسین صاحب کے اہل خانہ نے یا ان کی کمپنیز کے ذریعے کی گئی ہے. پہلا دورہ جولائی 2010 میں ڈاکٹر ارسلان افتخار نے کیا تھا جب وہ پورٹمن سکوائر کے ایک فلیٹ میں ٹھہرے تھے. 1 ماہ کی رہائش تھی. کے لیے اخراجات 40,000 پاؤنڈ یعنی تقریباً 58 لاکھ روپے ہوئے تھے جو ملک ریاض حسین کے داماد نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے اس کی پیمنٹ کی تھی. یہ دعویٰ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ مونٹی کارلو ایک خاتون کے ساتھ ڈاکٹر ارسلان افتخار نے سفر کیا تھا. 25 سے 29 جولائی تک رہائش ان کی ہوٹل ڈی پیرس میں تھی اور اخراجات اس دوران 9,58,160 روپے یعنی 8,000 یورو کے قریب ہوئے تھے. تیسرا دورہ 25 مارچ سے 3 اپریل تک ڈاکٹر ارسلان افتخار نے کیا تھا. 9 روز تک وہ لندن کے ہلٹن ہوٹل میں رہے تھے اور اس دوران 4,779 پاؤنڈ یعنی 6,92,000 روپے کے اخراجات ہوئے تھے. اس کی ادائیگی بھی ملک ریاض حسین کے داماد صاحب نے کی تھی. اس کے علاوہ لندن میں ایک اور دورہ کیا تھا. 19 جون سے 18 جولائی تک میریٹ ہوٹل کے فلیٹ میں رہے تھے. یہ 1 ماہ کا دورہ تھا جس میں ان کے اہل خانہ بھی ان کے ساتھ تھے اور اس میں تقریباً 25,14,590 روپے یعنی کہ 17,000 پاؤنڈ کی ادائیگی کی گئی تھی. مبینہ طور پہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ ملک ریاض حسین کے اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹ سے اس کی پیمنٹ کی گئی تھی. میریٹ ہوٹل پارک لین لندن میں بھی ایک دورہ ہوا تھا 19 سے 21 جولائی تک اور اس میں اخراجات ہوئے تھے 3,376 پاؤنڈ تقریباً 4 لاکھ روپے کی ادائیگی ہوئی تھی. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ کریڈٹ کارڈ سے ادائیگی ہوئی تھی جو ملک ریاض حسین صاحب کے داماد کا تھا. دیکھنا یہ ہے کہ سڈل کمیشن کو ان دعووں کے حوالے سے کتنی معلومات ملی ہے یا نہیں، کیونکہ ملک ریاض حسین صاحب نے اس سلسلے میں سڈل کمیشن پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. ابھی اس سلسلے میں ایک اہم گواہ احمد خلیل نے اپنا بیان جمع کرانا ہے. اسی دوران یہ اطلاعات آئی ہیں کہ سڈل کمیشن نے وزارت داخلہ کو یاد دلایا ہے کہ 4 شخصیات کو جس میں ڈاکٹر ارسلان افتخار، ملک ریاض حسین، احمد خلیل اور ان کے داماد سلمان احمد شامل ہیں، ان کا نام ECL میں شامل کر دیا جائے. وزارت داخلہ نے فی الحال اس پہ عمل نہیں کیا ہے، لیکن اب بھی یہ سوال باقی ہے کہ ان شخصیات کا نام ECL میں سڈل کمیشن کیوں ڈالنا چاہتا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل ہوگی. پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.